اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب معراج کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات اللہ رب العزت نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنے پاس بلایا، پھر اپنے پاس بلا کر راز و نیاز کی باتیں کی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسے عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے شب معراج کی رات پڑھنا ہے۔ ان 3 اعمال کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سارا سال آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے کچھ گھڑیاں، کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو فوراً سن لیتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، شب معراج کی رات آپ نے یہ 3 دعائیں ضرور پڑھنی ہیں، یہ 3 عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ ان عمال کے علاوہ آپ جو بھی نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو بھی عمل آپ کرنا چاہیں آپ ضرور کریں، لیکن ان عمال کے ساتھ ساتھ 3 ایسے عمل آپ کو بتاؤں گا جن کے کرنے سے اللہ رب العزت سارا سال اپنی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برساتا رہے گا۔ گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے مہلک بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں امن و سکون ہوگا، پیار و محبت ہوگا، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، شب معراج کی رات یعنی کہ 27 رجب کی رات، 26 رجب گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 رجب کی رات ہوگی جسے شب معراج کہتے ہیں۔ اذان مغرب کے بعد سے لے کر اذان فجر سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ تینوں عمل، یہ تینوں دعائیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ دوستو، درود ابراہیمی کی بڑی طاقت ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، اور ان کلمات کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، یہ ضروری نہیں کہ اس دعا کو آپ نے صرف شب معراج کی رات ہی پڑھنا ہے،
جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، تو آپ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب ان کلمات کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ پر آئی ہوئی مصیبت، آئی ہوئی پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سورۃ اخلاص کا۔ اب سورۃ اخلاص کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ ایسی مبارک سورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ جب بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کو پڑھ لیں، 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھ لیں اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگے کہ یا پروردگار، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میری تمام پریشانیوں کو دور فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھ پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات آپ نے یہ تینوں عمل ضرور کرنے ہیں اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے نفلی عبادت بھی کرنی ہے۔ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ ضرور کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور اللہ رب العزت ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل شب معراج کی رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔